نریندر مودی صاحب سے پاکستانی لیڈرز کو سیکھنا چاہیے پھر کہ پاکستان اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے جو ٹیررسٹ ہیں، جن کو پوری دنیا غلط مانتی ہے۔ نہ انہوں نے کوئی آئی ٹی ایکسپرٹس نکالے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں جا کے کوئی کام کر رہا ہو، نہ انہوں نے کوئی ایجوکیشنسٹ ایسے نکالے ہیں، نہ پتہ ایک تو ہم بنی بنائی چیزیں منگواتے ہیں، اس کے لیے بھی سامان سارا باہر سے آتا ہے، یہاں پہ ہم جسٹ اس کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ لسٹ موجود ہے اور تقریباً سب نے بہتی گنگا میں یہ کہوں گا کہ ہاتھ دھوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس میں نہائے ہیں۔ خیر، بہت سارے لوگ آج بات کر رہے ہیں کہ جی نریندر مودی صاحب سے پاکستانی لیڈرز کو سیکھنا چاہیے۔ کیا سیکھنا چاہیے؟ کیونکہ ان کے توشخانہ کے گفٹس انہوں نے فیمیل ایجوکیشن اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل ایشوز کے لیے استعمال کیے۔ کیا ہم ایسا کریں گے یا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اور کون کون لوگ ہیں جن کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ یقیناً بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جرنلسٹ فرام اسلام آباد آرزو کاظمی۔ آرزو، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دی شو۔ تھینک یو سو مچ فخر کہ آپ نے انوائٹ کیا، تھینک یو۔ اچھا آرزو، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کوشش کریں گے اس کو کم سے کم ٹائم میں کمپلیٹ کرنے کی۔ ایک عمران خان صاحب کی ریلی بھی چل رہی ہے لاہور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور چل رہی ہے، وہ آج بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں مذاکرات کر لینے چاہیے، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی آبادکاری کی جائے، ان کو گھر وغیرہ دیے جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ کبھی لیفٹ جاتے ہیں، کبھی رائٹ جاتے ہیں، کبھی نارتھ جاتے ہیں، کبھی ساؤتھ جاتے ہیں۔ مطلب میں کہتا ہوں اگر کہیں پہ ٹی ٹی پی کا ذکر نہیں ہے تو وہاں ٹی ٹی پی کا ذکر کر لیں گے، کہیں پہ جنرل باجوہ کا ذکر نہیں ہے تو وہاں پہ کر لیں گے۔ کیا رہے ہیں؟ تھوڑا سا پھر اس کے بعد توشخانہ کی طرف جاتے ہیں۔ جی بالکل، عمران خان صاحب مجھے خود نہیں پتا وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ نیوز میں رہنا چاہ رہے ہیں، اور نیوز میں رہنے کا شاید ان کو یہی ایک طریقہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ الٹا سلٹا بولیں تاکہ وہ نیوز میں رہیں۔ ورنہ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں، جن کو عام لوگ نہیں پوری دنیا ٹیررسٹ کہتی ہے، جو ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم پہ اٹیکس کر رہے ہیں، ہم سے فنڈ بھی مانگ رہے ہیں، ہتھیار بھی لے رہے ہیں، اور ہمیں نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی بات کرتے ہیں عمران خان، ان کو پاکستان میں بسانے کی بات کرتے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے سن کر، اور اس لیے کہ انفارچونیٹلی خان صاحب کے فالوورز موجود ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو کوئی فالو نہیں کر رہا، بہت لوگ ہیں جو آج بھی عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جائیں دوبارہ تو بہت کچھ پاکستان میں ٹھیک ہو جائے گا، اور اکانومی وغیرہ وغیرہ جو خان صاحب نے پہلے بھی کبھی ٹھیک نہیں کی، اور وہ ایز اے پرائم منسٹر جتنے ٹائم رہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کے پی کے میں دیکھ لیجئے جتنے سال سے ان کی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کر پائے، اگر ہم صرف اسی کا جائزہ لے لیں تو پتہ لگے گا کہ خان صاحب کام کرنے کے یا تو موڈ میں نہیں ہیں، یا پھر وہ یہ سب کچھ سوچ کر ہی نہیں آئے تھے، ان کو صرف اور صرف یہ چاہیے تھا کہ ایک شیروانی جو کہ پرائم منسٹر شپ کے لیے، اور کچھ نہیں۔ لیکن اب اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ ایک بار پھر کہ پاکستان اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے جو ٹیررسٹ ہیں، جن کو پوری دنیا غلط مانتی ہے۔ اس سے صرف اور صرف پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ کچھ بھی کہہ لیجئے عمران خان پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے، اور ان کی بات بہت معنی رکھتی ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور تھوڑا سا آئیں گے آئی ایم ایف کی طرف بھی آئیں گے۔ جو کریٹیکل کنڈیشنز ہیں اس وقت، مختلف انڈسٹری کے لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں سے، ایون آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی لاسٹ ویک میں۔ وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہمیں را مٹیریل نہیں مل رہا، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک تو ہم بنی بنائی چیزیں منگواتے ہیں باہر سے، ایک جو ہمارے ہاں کچھ فیکٹریز چل بھی رہی ہیں جس میں کار اسمبلرز ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو اس کے لیے بھی سامان سارا باہر سے آتا ہے، یہاں پہ ہم جسٹ اس کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ پریشان ہے کہ جی ہم کیا کریں، لیکن حکومت بھی اس وقت ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ اسحاق صاحب بھی تاریخ پہ تاریخ اکثر آپ کہتی ہیں، وہ دے رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہو جائے گا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی 4-5 دفعہ کہا ہے جنوری فیبروری سے، لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب فائنینشیل کنڈیشن بھی بڑی کریٹیکل ہے ہماری۔ فائنینشیل کنڈیشن تو پاکستان کی شاید کافی ٹائم سے خراب ہے، اور ابھی کی نہیں ہے، بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے ضرور بہتر ہوئی تھی جب مشرف صاحب کا ٹائم تھا، اور اس وقت بھی شاید وجہ یہی تھی
کہ جو ہم افغانستان میں وار آف سو کالڈ وار آف ٹیرر لڑ رہے تھے اس کی وجہ سے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف صاحب یا کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو پاکستان میں، کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے لگ کے کوئی اس طرح کا کام کیا ہی نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ اکانومی کے اوپر کام کیا جائے اور یا ایجوکیشن کے اوپر. یہ دونوں چیزیں پاکستان میں بری طرح سے متاثر ہیں، اور جسے کہنا چاہیے کہ پرویز عود بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا، بس جو رٹے لگا لیتا ہے جا کے پیپر بھر دیتا ہے، وہ اس کو نمبر مل جاتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ آ جاتے ہیں، باقی سمجھ کے کوئی نہیں پڑھتا. تو وہی حال اکانومی کا ہے کہ کبھی کسی بھی گورنمنٹ نے سیریسلی اس کے اوپر کام کیا ہی نہیں. آپ کسی ایک گورنمنٹ کو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہو، کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ کبھی لوگوں نے کام کیا ہی نہیں، کبھی کوئی انڈسٹری انہوں نے پراپرلی چلائی ہی نہیں، ورنہ آج یہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے تھے. یہاں پر زیادہ تر جو بزنس ہوتا ہے وہ لینڈ مافیاز کا ہوتا ہے، یہ ایگزیکٹلی. پلاٹ خرید لیا، وہ پلاٹ بیچ دیا، تو بالکل. یہی کچھ کرتے رہے. اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی چیز میں انوالو ہیں، اور لینڈ گریبنگ اور اسی کو بیچنا خریدنا، اسی میں یہ لوگ لگے رہے. ان کو یہی کام آتا ہے. نہ انہوں نے کوئی آئی ٹی ایکسپرٹس نکالے ہیں ملک میں سے کہ آپ کہیے کہ جی کئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں جا کے کوئی کام کر رہا ہو، نہ انہوں نے کوئی ایجوکیشنسٹ ایسے نکالے ہیں، نہ اکانومسٹ نکالے ہیں، سب اسی طرح سے. تو پھر ظاہر ہے اس کنٹری کا یہی حال ہونا تھا. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اچھا، آتے ہیں توشہ خانہ، کیونکہ بڑے مہنگے مہنگے گفٹس اس میں ملتے ہیں، اور مرسیڈیز گاڑیاں، بی ایم ڈبلیوز، رولیکس کی وہ ریسٹ واچز، اور اس طرح کی، مطلب جس کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز میں ہوتی ہے. مطلب میں روپوں کی بات نہیں کروں گا. وہاں پر تقریباً سب لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہم سنتے ہیں کہ ہاتھ دھوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہائے ہیں وہاں پر. انہوں نے وہاں سے خریدا، 20% 15% پہ لیا اور ٹک کر کے فل ریٹ پہ مارکیٹ میں بیچا. یعنی انہوں نے 3-3.5 سال کافی اچھا بزنس کیا. ویسے یہ ماڈل اگر وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر استعمال کرتے تو شاید آج ہم جس مشکل سے گزر رہے ہیں، جو تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو غالباً نہ ہوتا. لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کیا. بالکل ایسا ہی رہا ہے. ویسے تو گفٹس بہت سے دوسرے جو پولیٹیشنز ہیں اور ایون ڈکٹیٹرز بھی جو گزرے ہیں انہوں نے بھی لیے ہیں، اور وہ لسٹ جو ہے وہ سبھی دیکھ سکتے ہیں.